بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی بحری جہاز کو روسی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ بحری جہاز کی جانب سے جاپان کے سمندر میں روس کی قومی سرحد کی خلاف ورزی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ ایک روسی فوجی جہاز نے امریکی بحری بیڑے کے سمندری حدود کی مبینہ خلاف ورزی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روسی وزارت دفاع نے امریکی سفارتکار کو طلب کر کے امریکی بیڑے کی جانب سے سمندری حدود کی خلاف ورزی کے واقعے کی مذمت کی۔ روسی بحری جہاز کے عملے ایڈمرل ٹرائبرس نے امریکی بیڑے کے حکام کو خبردار کیا کہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ناکام کوشش پر روس نے امریکہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ وارننگ ملنے کے بعد امریکی بیڑا ممنوعہ علاقے کو چھوڑنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کرنے کی بجائے سطح سے رنگین جھنڈے بلند کیے، جس کا مطلب ہے کہ راستے اور رفتار کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جلد اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 4 ہفتے پہلے لڑکوں کو اسکول جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وزیر تعلیم نے ہمیں بتایا کہ لاہے عمل ترتیب دے رہے ہیں، جس کا جلد اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد لڑکیاں بھی اسکول جا سکیں گی۔ کئی ہفتوں سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہوا وہ لڑکیوں کو اسکول بھیجیں گے۔ لڑکیوں کو اسکول جانے اور خواتین کو کام کرنے سے روکنے پر طالبان کو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ طالبان نے پرائمری اسکول کی بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ طالبان نے کہا تھا کہ یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک لڑکیوں کی سیکیورٹی اور انہیں لڑکوں سے علیحدہ رہ کر تعلیم کا انتظام نہیں ہو جاتا، جس کے لیے وقت درکار ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے زیادہ انتظار نہ کیا جائے۔ دنیا بھر میں لاتعداد لوگوں کو بتدریج اندھا کرنے والی ایک جنیاتی کیفیت کا جنیا سے ہی علاج تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی تجربات بہت کامیاب رہے ہیں۔ ٹرینٹی کالج ڈبلن کے پروفیسر جین فرار نے اس کے ریزلٹ جمعرات 26 نومبر کو شائع کروائے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو بزرگوں میں اعصابی اور دماغی بیماری دور کرنے کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ بصارت چھین لینے والی ایک کیفیت DOA کہلاتی ہے۔ اس میں بصری رگیں اور اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ شروعات جوانی میں ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں حملہ بڑھ جاتا ہے۔ DOA کا مریض رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے اور کافی بینائی کھونے لگتی ہے، جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا جین OPA1 پورے جسم کے لیے کام کرتا ہے۔ اس جین کے بگڑنے سے بصارت بھی خراب ہونے لگتی ہے اور DOA کی وجہ بنتی ہے۔ جرمنی میں ایک ڈاکٹر کو کورونا سے متاثرہ 2 مریضوں کو مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک مریض کو موت کی دوا دینے کا اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں مرنے والے کورونا کے متاثرہ مریضوں کی عمریں 47 اور 50 برس تھیں۔ دونوں مریض دائمی امراض میں مبتلا تھے۔ پولیس کے مطابق ہاسپٹل کے ایک سینئر ڈاکٹر نے دونوں مریضوں کو مبینہ طور پر ایسی دوا دی جس کے نتیجے میں دونوں مریض جاں بحق ہوئے۔ گرفتار ڈاکٹر نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے ایک مریض کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے دوا دی تھی۔ ہاسپٹل کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ماہ 13 اور 17 تاریخ کو 2 مریضوں کے اچانک انتقال پر انہیں شبہ ہوا، جس کے بعد مقامی پولیس کو مطلع کیا گیا اور ان مریضوں کا علاج کرنے والے سینئر ڈاکٹر کو کام کرنے سے فوری طور پر روک دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ مریض اور اس کے اہل خانہ کو مزید اذیت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ برطانیہ میں ایک خاتون ایک ہی جگہ پر تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑی گئی اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا، لیکن جب جج کو اس کی ملازمت کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے فوراً باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ مسلسل 5ویں بار ایک ہی کیمرے میں اوور سپیڈنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی، جج نے اسے باعزت بری کر دیا۔
35 سالہ ہیلے میکڈونل نامی خاتون پیشے کے اعتبار سے نرس تھی اور ان دنوں ایک ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں وینٹیلیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تاہم جب جج کو معلوم ہوا کہ وہ وینٹیلیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر مامور ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون توڑتی رہی ہے، جج نے خاتون کو فوری طور پر باعزت بری کر دیا۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ اگر اس خاتون پر گاڑی چلانے کی پابندی عائد کی جائے گی تو یہ اس پر اضافی بوجھ ہوگا۔ وہ پہلے ہی ہاسپٹل میں انتہائی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اسرائیل سے ایک انوکھی واردات سامنے آئی ہے جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل بھجوانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو متعلقہ رہائش گاہ اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے پہچان لیا گیا تھا۔ ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کورونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ضابطوں کے مطابق میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کورونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش گاہ پر نقب لگائی اور وہاں سے نقد رقوم، زیورات اور کئی دیگر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولیں تو اس پر ایک خانہ بنا ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جسٹن نامی ٹک ٹاکر نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں اس خانے کا اصل مقصد بتا کر تہلکہ مچا دیا۔ وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے 38 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج جا کر مجھے پتا چلا ہے کہ فیول ٹینک کے ڈھکن پر موجود اس خانے کا اصل مقصد یا استعمال کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جسٹن اپنی گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے اور اسے اس خانے میں رکھ دیتا ہے۔ جسٹن کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کمنٹس میں بیشتر صارفین اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج تک اس خانے کے متعلق نہیں جانتے تھے کہ یہ فیول ٹینک کا ڈھکن رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ استعمال شدہ ٹی بیگ لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اب ایک خاتون نے ان کا ایسا بہترین مقصد بتا دیا ہے کہ یہ جان کر لوگ شاید انہیں پھینکنے کی بجائے سنبھال کر رکھنے لگیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ استعمال شدہ ٹی بیگ برتنوں کو چمکانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایسے برتن جو کھانا پکانے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں اور کسی طور پر صاف نہ ہو رہے ہوں، ان میں گرم پانی ڈالیں اور اس پانی میں استعمال شدہ ٹی بیگ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اتنے وقت کے بعد جب آپ برتن سے پانی گرائیں گے تو آدھا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا ہوگا، جبکہ باقی معمولی رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا اسٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ اسٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرائت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے ذرا نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ جسمانی مائع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حیاتیاتی کیمیائی مرکبات یعنی بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں۔ یہ بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ اسٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ اسٹیکر کسی بھی موجودہ بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہے۔
یہ سٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیا جا سکے گا، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ بھارت میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساس نے سرے عام دہکتے ہوئے کوئلوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ہولناک ویڈیو میں نوجوان لڑکی کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ دوستو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا ہے، جہاں چند روز قبل مذکورہ لڑکی کو سسرال والوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اگنی پرکشا کے لیے مجبور کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی سے اس کا شوہر بے پناہ محبت کرتا ہے، جس پر لڑکے کی والدہ نے اپنی بہو پر الزام لگایا کہ اس نے کالا سیاہ جادو کر کے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ لڑکی اپنی ساس کے روز روز کے الزامات سے تنگ آ کر مقامی افراد پر مشتمل پنچایت کے پاس چلی گئی تھی، جنہوں نے لڑکی سے ہندوؤں کی مقدس کتاب پر حلف اٹھوایا۔ لیکن لڑکی کی ساس نے مقدس کتاب پر قسم کھانے کی گواہی بھی قبول نہیں کی اور کہا کہ میں اسی وقت یقین کروں گی جب وہ اگنی پرکشا یعنی انگاروں پر چلے۔ تمام رشتہ داروں اور اہل محلہ کے سامنے اور پنچایت کی زیر نگرانی لڑکی نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر چل کر دکھایا۔ خوش قسمتی سے لڑکی کو کوئی خاص زخم نہیں آیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔